السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم فرما رواؤں کو دعوت اسلام اس چیپٹر کی ایکسرسائز کریں گے۔ اس کا پہلا کوشچن ہے، درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے پوری بنی نوع انسانیت کے لیے ہادی بنا کر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ صحیح آپشن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ نمبر 2 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کی عبارت ہوتی تھی سادہ اور آسان، مشکل اور طویل، مختصر اور دقیق۔ سادہ اور آسان۔ نمبر 3 ہے، حبشہ کے بادشاہ کے پاس خط لے کر پہنچا حوضہ بن علی، حاطب بن ابی بلتہ، عمرو بن امیہ۔ عمرو بن امیہ صحیح آپشن ہے۔ نمبر 4، یمامہ کے حاکم نے خط پڑھ کر خط پھاڑ دیا، قاصد کا احترام کیا، قاصد کو شہید کر دیا۔ دوسرا آپشن کریکٹ ہے، قاصد کا احترام کیا۔ نمبر 5، قیصر روم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات چیت کی ابو سفیان سے، ابو لہب سے، ابو طالب سے۔ ابو سفیان سے درست آپشن ہے۔ نمبر 6، ایران کے بادشاہ کسریٰ کو قتل کیا اس کے بھتیجے نے، اس کے بیٹے نے، اس کے بھائی نے۔ اس کے بیٹے نے صحیح آپشن ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے، خالی جگہ پر کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما رواؤں کو اسلام کی دعوت ڈیش کے ذریعے دی۔ خالی جگہ میں آئے گا خطوط۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے، شاہ ایران کی طرف حضرت ڈیش خط لے کر روانہ ہوئے، عبداللہ بن ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 ہے، جعفر شاہ عمان اور اس کے بھائی ڈیش نے دین اسلام قبول کر لیا۔ خالی جگہ میں آئے گا بھائی۔ نمبر 4، ڈیش کے زمانے میں ایران فتح ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں۔ نمبر 5، حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ڈیش کو پہنچایا، مقوقس شاہ مصر۔ نمبر 6، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی خطوط ڈیش کے نام سے شروع ہوتے، خالی جگہ میں آئے گا اللہ۔ اس کے بعد کچھ مختصر سوالات ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ہے، یمامہ کے حاکم کا کیا نام تھا؟ تو آپ آنسر اس طرح سے لکھیں گے، یمامہ کے حاکم کا نام حوضہ بن علی تھا۔ سوال نمبر 2، ایران کے بادشاہ کو کس نے قتل کیا؟ آنسر میں لکھیں گے، ایران کے بادشاہ کو اس کے بیٹے شیرویہ نے قتل کیا۔ نمبر 3، نجاشی کے پاس کون سے صحابی خط لے کر پہنچے؟ نجاشی کے پاس حضرت عمرو بن امیہ خط لے کر پہنچے۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کا آغاز اور ترتیب کس طرح کی ہوتی تھی؟ پیج نمبر 33 پہ سیکنڈ پیراگراف کی سیکنڈ لاسٹ لائن، یہاں سے اس کا آنسر شروع ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوتا، پھر اللہ کے رسول کا نام اور اس کے بعد مکتوب علیہ کا نام لکھا جاتا۔ خط کی عبارت سادہ، آسان اور مختصر ہوتی۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے، جعفر بن ابی طالب کون تھے؟ اس کا آئے گا، جعفر بن ابی طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ جعفر بن ابی طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ اس کے بعد لانگ کوشچن میں پہلا سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن ممالک کے فرما رواؤں کو دعوت اسلام دی؟ ان حکمرانوں کے اصل نام بھی تحریر کیجیے۔ جہاں جس سے چیپٹر سٹارٹ ہوا ہے، جس پیج سے، پیج نمبر 33، اس کا سیکنڈ پیراگراف کی تھرڈ لائن ہے، یہاں سے آنسر سٹارٹ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی شاہ حبشہ، مقوقس شاہ مصر، خسرو پرویز شاہ فارس، قیصر شاہ روم، منظر بن ساوا حاکم بحرین، حوضہ بن علی حاکم یمامہ، حارث بن ابی شمر حاکم غسان، جعفر شاہ عمان کے نام خطوط لکھے اور ان کو دعوت اسلام دی۔ یہاں تک فرسٹ کوشچن کا آنسر ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ کوشچن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کے نام جو خط بھیجا اس میں کیا درج تھا، نیز اس کا رد عمل کیا تھا؟ پیج نمبر 35 جو سب سے بڑا پیراگراف ہے، اس کی آلموسٹ 6 لائن سے یہاں سے سٹارٹ ہوگا، قیصر روم نے خط پا کر، یہاں سے سٹارٹ کریں گے، قیصر روم نے خط پا کر حکم دیا اگر کوئی عرب کا باشندہ مل جائے تو اسے لایا جائے۔ ان دنوں ابو سفیان تجارت کے سلسلے میں شام کے شہر غزہ میں موجود تھے۔ پہلا پوائنٹ یہ والا لکھیں گے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ دوسرا پوائنٹ نیکسٹ لائن سے سٹارٹ کریں گے، یہاں سے قیصر نے اس سے اسلام کی تعلیمات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب، سیرت و اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ یہاں تک دوسرا پوائنٹ ہوگا، یہاں سے یہاں تک۔ پھر اس سے بھی نیکسٹ لائن میں تھرڈ پوائنٹ ہوگا، ابو سفیان کا ورڈ ان کا نام خود سے ایڈ کریں گے، ابو سفیان نے سارے سوالات کے درست جواب دیے۔ ابو سفیان نے سارے سوالات کے درست جواب دیے، یہی جواب
سن کر یہ جواب سن کر کیسر کو اللہ کے رسول کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ اس نے ابو سفیان سے کہا اگر تمہارے جواب صحیح ہیں تو وہ وقت آنے والا ہے کہ میرے پایا تخت پر ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ مجھے معلوم تھا ایک رسول آنے والا ہے، لیکن یہ خیال نہیں تھا کہ ان کا ظہور عرب میں ہوگا۔ کیسر نے اللہ کے نبی کی عظمت کو مان لیا، اعتراف کر لیا یعنی مان لیا، اور یہ کہا اگر میں وہاں جا سکتا تو ان کے پاؤں دھوتا۔ یہاں تک سیکنڈ لانگ کا آنسر ہے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 3 ہے لانگ میں، حبشہ کے بادشاہ اور عزیز مصر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کا کیا جواب دیا؟ اس کے لیے پیج نمبر 34 ہے۔ 34 کی سیکنڈ لاسٹ لائن، مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو توجہ اور احترام سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کا احترام کیا، آپ کی خدمت میں قیمتی تحفے بھیجے، لیکن یہ شخص دین اسلام سے محروم رہا۔ یہاں تک لکھنے کے بعد نیکسٹ پیج پہ کنٹینیو کریں گے آنسر۔ شاہ حبشہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ کو بھیجا۔ انہوں نے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تو نجاشی نے اسے لے کر اپنی آنکھوں پر رکھا اور تخت سے اتر آیا اور دین اسلام قبول کر لیا۔ یہاں تک تھرڈ کا آنسر ہے۔ اس کے بعد لاسٹ کوسچن ہے، ایران کے بادشاہ کسریٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا جواب دیا، جواب میں کیا رد عمل کیا اور کسریٰ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پیج نمبر 34 پر اس کا آنسر ہے۔ یہاں سے تھرڈ پیراگراف ہے، عبداللہ بن ابی حذیفہ نے شاہ ایران کسریٰ کو یہ خط پہنچایا۔ کسریٰ کو جب خط پڑھ کر سنایا گیا، اس نے نہایت ہی غرور سے کہا کہ میری رعایا سے میرا حقیر غلام میرے سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے۔ اس نے نام مبارک یعنی خط کو پھاڑ دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا اللہ اس کی مملکت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کسریٰ کے بیٹے شیرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ یہاں تک 4 کا آنسر ہوگا۔ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ جزاک اللہ۔